यहाँ पर लोग आते हैं اور ہوٹل والے سارا کچرا وچرا جب ادھر پھینکتے ہیں تو دریائے سوات کا پانی بہت خراب ہو گیا ہے۔ سوات کی 12 لاکھ آبادی دریا کے اوپر آباد ہے، جو سارا سال وہاں پہ رہتے ہیں۔ ہوٹل تو سیزنل ہوتے ہیں، سیوریج کا اور ان کے سالڈ ویسٹ کا کوئی کلیکشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دریائے سوات کا شیشے کی طرح صاف و شفاف پانی اب دھیرے دھیرے اپنی رنگت کھوتا جا رہا ہے۔ آلودہ ایسا ہوا ہے کہ اسے دیکھتے ہی خیال آتا ہے کہ آخر کیوں اپنی روایتی کشش کو کھو بیٹھا ہے۔ وجہ ڈھونڈ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوات کے شہر منگورا کے ٹریفک ہجوم کو قابو کرنے کے لیے گزشتہ دوری حکومت میں دریائے سوات کے کنارے بائی پاس روڈ تعمیر ہوا۔ روڈ تو بن گیا لیکن ساتھ ساتھ سڑک کنارے کئی ریسٹورنٹس اور ہوٹلز بھی تعمیر ہونے لگے۔ پہلے تو بہت اچھی تھی، پانی صاف تھا، ہم وہاں پر نہاتے بھی تھے، بچے بھی ساتھ میں نہاتے تھے، لیکن اب ہوٹل بہت زیادہ ہو گئے اور انتظامیہ میرے خیال میں یہاں پر ہے ہی نہیں، اور انتظامیہ اس کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہے۔ تو ابھی تو میرے خیال میں بہت ویسا پانی نہیں ہے نہانے کا، اور ہم ادھر پیتے بھی تھے پانی، وہ بہت صاف پانی تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ان ریسٹورنٹس اور ہوٹل کے پانی کی نکاس اور گٹر کا پانی براہ راست دریائے سوات میں جانے لگا، جس کا نقصان یہی ہوا کہ دریائے سوات کا چمکتا روشن پانی آہستہ آہستہ آلودہ ہونے لگا۔ بدقسمتی سے شہر ریسٹورنٹس بھر کا کوڑا کرکٹ بھی دریا کنارے پھینکا جانے لگا، جس سے گندگی اور تعفن پھیلتا جا رہا ہے۔ دریائے سوات کے کنارے سینکڑوں ہوٹل تعمیر کی گئی ہے، جس کی ساری گندگی دریائے سوات میں پھینکی جاتی ہے اور اس پانی کو گندا کر دیتی ہے۔ پہلے جب ہم یہاں آتے تھے تو یہ پانی پیتے تھے، اب یہ پینے کے قابل نہیں ہے اور اس میں ساری گند پڑی ہوئی ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ سیاح جو کبھی اس دریا میں نہا لیتے تھے، اب آلودہ پانی اور جا بجا گندگی کی وجہ سے اس تفریح سے بھی محروم ہو گئی ہے، لیکن ہوٹل انتظامیہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ہوٹلوں کی تعداد 400-500 کے قریب ہے، جو زیادہ تر دریا سے دور ہے۔ چند ہی 50 کے قریب یا 60 کے قریب ہوٹل دریا کے کنارے ہوں گے، جس کی گاربیج کی اور سالڈ ویسٹ کی اور سیوریج کے ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ان کو دریا میں نہ پھینکا جائے، لیکن اس طرح حکومت نے ابھی تک نہ سیوریج سسٹم بنائی ہے، نہ ڈرینیج سسٹم بنائی ہے۔ تو جو اگر ایک بندہ پہاڑ کے اوپر ہی بھی دریا سے کئی فاصلے پر بھی ہو تو ان کا گند براہ راست دریا پہ آئیں گے، بارش کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے وہ دریا ہی میں آئے گا۔ تو حکومت نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کی۔ WSSC کا جو ادارہ ہے وہ صرف منگورا شہر کے حد تک ہے، لیکن اگر منگورا کے آپ صفائی کا جائزہ لیں تو وہ بھی اس طرح صاف نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ ماضی میں دریائے سوات کا پانی اس قدر صاف و شفاف تھا کہ اسے پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب آلودہ ہونے والا پانی انسانوں کے ساتھ ساتھ فصلوں اور مچھلیوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ یہ گندگی جب دریائے سوات میں آ جاتے ہیں تو اثر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس میں ایکویٹک لائف ہوتا ہے، جس میں مطلب ہے کہ وہ مچھلیاں ہوتی ہے اور بھی مطلب ابھی حیات ہوتے ہیں، تو وہ ان سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ مطلب کہ اب لیکوڈ اسپریڈ پھینک دیتے ہیں، جس میں جو ریپرز آتے ہیں، باقی جو چیزیں آتی ہیں، بلکہ ایون مطلب ہے کہ جب پلاسٹک کو کھا لیتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلی کوئی 2-3 سال پہلے یہاں مطلب ہے کہ جو ایکویٹک لائف ہے جو کہ ابھی حیات، ان پہ ایک بہت بڑی بیماری آئی تھی۔ ان پہ مطلب ہے کہ وہ کچھ براؤن سے ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے اور کنارے پہ آ کے پڑے ہوتے تھے۔ یہ کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا کہ دریا سوات اپنی روایتی خوبصورتی اور دلکشی کھوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دریا کنارے آباد ہوٹلوں کے انتظامیہ کے لیے متبادل ذرائع کا استعمال ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر دریا میں گندگی ڈالنے کا یہ عمل نہ روکا گیا تو انسانوں سمیت دریا کی مچھلیوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ شہزاد نوید، سوات۔